بلاک ٹائمر کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو آرگنائز کرنے کی کوشش کریں اور اس میں پرائیورٹی بنا لیں کہ کیا کیا کرنا ہے. دیکھیں وقت کے ساتھ کام کے ساتھ بڑی خوبی یہ ہے کہ جتنے کام کو آپ جتنا ٹائم دیں گے اتنا ہی وہ پھیلے گا. ہم سب نے میٹرک پاس کیا ہوا ہے. ہم 100 نمبر کے لیے ہمارے پاس 3 گھنٹے ہوتے تھے. ہم نے جو ہے 180 منٹ میں سے 10 منٹ جو ہے یا 20 منٹ 10 منٹ پیپر پڑھنے پہ 10 منٹ پیپر پلان کرنے پہ اور 10 منٹ ریویو کرنے کے بعد 150 منٹ کو جو ہے 100 سے کرتے ہوئے 10 نمبر کے لیے ہم نے 15 منٹ ایلوکیٹ کرتے تھے ہم لوگ. اب وہ 3 گھنٹے کے اندر ہم 20 صفحے لکھ لیتے تھے, یعنی 5 نمبر کے لیے 1 صفحہ. تو ہمارا جو ہے وہ پریشر کے اندر 3 گھنٹے کے اندر ہم 20 صفحے کی ایک کتاب کے مصنف ہو جاتے تھے. یہی کام اگر ایک دن دیں گے تو ایک دن میں ہو جائے گا, ایک ہفتہ دیں گے تو ایک ہفتے میں ہو جائے گا, اور کوئی لمٹ نہیں رکھیں گے تو کبھی بھی نہیں ہوگا. یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ. اور اب اپنے آپ کو جو بھی کام کریں وہ اردو کے 6 کاف یاد رکھیں. اس کو حکمت کے 6 سوال بھی کہتے ہیں کہ کیا, کیوں, کیسے, کب, کہاں اور کون کام کرے گا. یعنی آپ جب کسی کو کام یا کوئی پروجیکٹ کرنا چاہیں تو اپنے آپ سے یہ 6 سوالات کریں: واٹ, وائی, ہاؤ, وین, ویئر اینڈ ہاؤ. لیکن اردو میں آسان ہے: کیا, کیوں, کیسے, کب, کہاں, کب اور کون کرے گا. اب کچھ تمثیلات کے ذریعے سے آپ کے سامنے رکھنی ہے یہ باتیں کہ دیکھیں یہ 9 کا ہندسہ ہے. ایک شخص اس کو 9 پڑھ رہا ہے, ایک شخص اس کو 6 پڑھ رہا ہے. اور زندگی کے اندر آپ اس اختلاف رائے کی گنجائش دیجئے, اس لیے کہ ہر آدمی اپنی سوچ و تربیت کے مطابق گفتگو کر رہا ہوتا ہے. اور آپ کا صحیح ہونا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ سامنے والا غلط ہے. یہ سوچ کو اپنے ذہن سے نکال لیجئے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک دریا ہے, اس کے اوپر 1 فٹ کا برج ہے. یہاں سے بھی ایک بکرا آ رہا ہے, یہاں سے بھی ایک بکرا آ رہا ہے, اور دونوں جو ہے اپنی میں کی آوازیں نکالتے ہیں, ٹکرانے والے ہیں, اور ٹکرا کر ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے والی بات ہوگی. اس میں سے ایک بکرا دوسرے سے کہتا ہے کہ تم میرے اوپر سے واک اوور لے لو, تم بھی بچ جاؤ گے, میں بھی بچ جاؤں گا. گھر ہو, کاروبار ہو, زندگی ہو اور دوسرے معاملات ہوں, بعض اوقات اور بعض حالات میں واک اوور کی ضرورت ہوتی ہے. یہ حکمت کے تقاضے ہیں, لیکن واک اوور دینا کوئی بری بات نہیں ہے, اس لیے کہ رشتوں کے استحکام کے لیے بہت ضروری ہے. اور ہمارے ہاں رشتوں کی قربانی کے لیے یہ چیز کہی بھی جاتی ہے. لیکن اس کا خیال رکھیں, اس کا مطلب سیاسی نہیں لیجئے گا, اس کا مطلب جو ہے ہمارا معاشرتی ہے. اردو کے 4 حروف ہیں: ر, ف, ی, قاف. پہلا لفظ بنتا ہے رفیق. کاموں کو رفاقت کے ساتھ رفیق بن کے کرنے کی کوشش کریں, چاہے وہ آپ کا گھر ہو, کاروبار ہو, تحریک ہو. لیکن جہاں آپ نے رفیق کی ترتیب بدل دی اور فریق بن گئے تو آپ نے ٹکرانا شروع کر دیا, اور جب ٹکراؤ ہو گیا تو پھر ہم سب فقیر بن جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس برائی سے, اس مشکل سے بچنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کو بہتر بنائے, بکھرے ہوئے معاملات کو سمیٹ لے. پھر یہ ہے کہ آپ پلان کرتے ہیں سائیکل سوار کی طرح کہ یہاں پہنچوں اور اسٹریٹ میں اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں گا, لیکن جو نیچے دوسری تصویر دی ہوئی ہے اس کے اندر حالات میں زیر و بم آتے ہیں, سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں, جھیلیں بن جاتی ہیں, اور پھر راستے میں بارشیں اور کلاؤڈز آتے ہیں, اور پھر بمشکل آپ اپنی منزل پہ پہنچتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ عرفت ربی بفسق العزائم, کہ میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے میں پایا ہے. تو اس کا بھی خیال رکھیے, مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے.